صبح کو اتنی گرمی ہوتی ہے نا، شاید جب موسم صحیح ہو جائے گا نا تو میں نکلوں گی۔ اچھا میں بتا رہی تھی کہ ابھی میں نے چھوٹا سا بلاگ بنایا تو ابھی میں اردو میں بنا دوں گی۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ پچھلی بار بول رہی تھی اور میں نے چھوڑ دیا۔ تو جنجناتوں کی ہمت اتنی بڑھی ہوئی ہے، اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اب یہ بتائیں کہ یہ ملک اتنا گندا کیوں ہے، اتنا پلید کیوں ہے؟ یہاں پر قتل ہوتے ہیں سرے عام، اچھے انسانوں کی دھجیاں اڑتی ہیں سرے عام، اور عزت لوٹی جاتی ہے سرے عام، بے حیائی کی جاتی ہے سرے عام۔ اس لیے یہاں پر اب بہت زیادہ ہو چکا ہے جن جناتوں کا اثر اور ان کے بدلاؤ، ان کی چینجز۔ ابھی آپ دیکھیں گے آپ کا ہسبینڈ ہو یا گھر میں کوئی بیٹا ہو، صحیح تھا، ابھی کیا ہو گیا اچانک سے فوراً بدل جانا، غصہ اتنا ہو جانا کہ یہ کہہ دینا، وہ کہہ دینا، سم جیسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا۔ میں کہہ رہی تھی کہ شیطان جو حکم کرتا ہے انسان کے اندر، اس حصے میں ہڈی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پرائیویٹ پارٹ لے لو، پرائیویٹ پارٹ لے لو، وہاں پر ہڈی نہیں ہوتی۔ بچہ کیسے آتا ہے اگر ہڈی ایسے ہو تو وہ آ بھی نہیں پائے۔ آدمی کا پرائیویٹ پارٹ لے لو، دل لے لو اور زبان لے لو، یہ چیزیں کچھ چیزیں یہاں پر شیطان راج کرتا ہے، راجا ہے راجا۔ منافق کوئی نیچے سے نہیں کرے گا، زبان سے کرے گا۔ جب زبان ہلے گی تو اثر کہاں پر ہوگا؟ دل میں، اور دل میں بھی ہڈی نہیں ہوتی۔ اور کوئی جب گندی عورت گفتگو کرتی ہے بڑی میٹھی انداز میں تو کیا ہوتا ہے اثر؟ آنکھ میں، آنکھ کا جو حصہ ہے وہ بھی نرم ہے، اس کے آس پاس جو ہڈی ہے وہی سراؤنڈنگ ہڈی تو ہر جگہ ہے۔ پھر دل سے اترتا ہے، دل سے پھر کہیں سے اور اترتا ہے، پھر بات بہت آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے حفاظت کے لیے بولا ہے نا، صبر کر ہر اس چیز میں جہاں پر ہڈی نہیں ہوتی، آنکھیں نیچے رکھنے کے لیے بولا ہے۔ کیوں بولا ہے؟ کیونکہ یہاں سے بات آگے بڑھ سکتی ہے، جہاں سے انسان کو بعد میں صبر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ دل پہ کوئی چیز لگ رہی ہے، علاج نہیں ہو رہا، عبادت کریں، نماز پڑھیں، تو وہ جو گندا اثر آپ پہ کیا ہوا ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے۔ جادو آپ پہ جو کیا ہوا ہے نا وار دل پہ، کہ اس کا دل مجھ پہ آنے لگے، کم ہو جائے۔ تو جو وار کرتا ہے نا یہ دل پہ کرتا ہے، کہیں اور سے وار نہیں ہوتا، پھیپھڑے سے، کلیجے سے، یہاں وہاں سے نہیں ہوتا، دل پہ ہی ہوتا ہے۔ دل ہی ہوتا ہے جو چاہنے لگتا ہے۔ پھر بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اس لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی جب نگاہ جھکا کے بات کرے گا تو وہ یہ کانٹیکٹ ہوتا ہے، سب ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں، کم ہوگا۔ ابھی جو انسان کو اللہ نے، جیسے میں اگزامپل دے رہی ہوں پھر سے، کسی کو کہہ دیا کہ یہ جھکی ہوئی آنکھیں باتیں کرتے، یہ اٹھاتا نہیں اپنی آنکھ، یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ وہ اپنی آنکھ اٹھائے گا تو کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، بہتر نہیں اٹھائے، وہ اپنی آنکھ نہیں اٹھاتا۔ پر دنیا کیا کہتی ہے؟ نہیں، آنکھوں میں بات کر، کانٹیکٹ بنائی رکھ، یہ برائی رکھ، یہ بولتے ہیں نا، تو پھر کانٹیکٹ بناتے ہیں نا ہم لوگ۔ کیا خیال ہے؟ جس کو شوق ہے اس کو بھی مزہ چکھاتے ہیں، جس کو شوق نہیں ہے پھر وہ بھی آرام سے، ٹینشن کیا ہے بھائی؟ کوئی کہتا ہے مجھے ننگا ہونے کا دل ہے تو ٹھیک ہے، ننگی ہوتی ہے وہ۔ کوئی کہتا ہے مجھے جھکانے کا شوق ہے، مجھے جھکانے دے، کیا ٹینشن ہے؟ میں آپ کو تو نہیں کہہ رہی کرنا تو کرو،
کسی کو تو نہیں تباہ کرنے کی کوشش کرتی. تو میں کہہ رہی تھی شیطان کی فیوریٹ جگہ میں نے بتائی ہے زبان اور دل. محبت بھی ادھر سے ہوتی ہے اور نفرت بھی ادھر سے ہی ہوتی ہے. اس کی پسندیدہ جگہ بھی بتا دی میں نے. باتھ روم میں زیادہ رہتا ہے اس لیے انسان کو ایسا ہے کہ وہ زیادہ نہیں کھائے, زیادہ باتھ روم نہیں جائے, کیونکہ وہ وہاں سے اثرات لے کے آتا ہے. جی جنات جو بھیجے ہوتے ہیں باتھ روم سے ہی آتے ہیں. باتھ روم کے ہی ذریعے آپ سے جن جنات تعارف ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے, زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہیے, زیادہ یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بات بات میں کسی کی دل ٹوٹ سکتا ہے. تھک گئی. بس کچھ باتیں تھیں میں نے ضروری بتا دی, کچھ خود سمجھو. اور کیا بولنا تھا, پیار محبت کی باتیں بولنی تھی. کسی کے آدمی کو عشق ہو جاتا ہے, شادی کا دل ہوتا ہے, ادھر 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 بڑی مصیبت ہوتی ہے. یہاں تو بہت مصیبت ہو جاتی ہے بڑی, پیچھے پھر اور جتنی بھی منع کرے نا اسے پیچھے پیچھے شادی ہو ہی جاتی ہے. تو کرنے دو, اپنا رویہ نہ بدلو, اپنے گھر کو پتہ ہی نہ چلنے دو کہ کچھ ہوا ہے غلط, وہ خود ہی واپس آ جائے گا. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو کمی نہیں دی, اپنے ہسبینڈ کو کمی نہیں دی, تو وہ چلا گیا. پھر یہ ایمان رکھنا کہ وہ مجھ سے اچھی ہو بھی نہیں سکتی, وہ واپس آئے گا ضرور. 1-2 مہینے واپس آ گیا, اور جب وہ واپس آتے ہیں نا وہ تھوڑی سی مضبوطی سے آتے ہیں, پھر آسانی سے نہیں نکلتے ہاتھ سے. کہ بھی چکھ چکے ہیں مزہ, شادی کر چکے ہیں اور اچھی طرح سے خرچہ کر چکے ہیں. یعنی کہ آدمی کی بات ہوتی ہے, میں بول رہی ہوں. ان کے اندر جب وہ واپس جاتے ہیں تو بہت پچھتاوا ہوتا ہے, کتنا خرچہ کر دیا, اور بھی صحیح نکلی سب چھوڑ چھڑا کے واپس. تو اندر سے شکر بھی کرتے, یہ بیٹھی ہوئی تھی, اس نے سنبھالا سب کچھ, گھر میں ملی, کچھ زیادہ جھگڑا نہیں ہوا. عورت کی بات کر رہی ہوں کہ شادی ہو گئی, میں رنڈی کی بات نہیں کر رہی. رنڈیاں یہاں کی بہت خطرناک ہیں. یہاں کی رنڈیوں میں کانٹیکٹ ہے, یعنی کہ دنیا کی ہر انہا ملک میں جو رنڈیاں ہیں نا وہ ایک ہی کانٹیکٹ میں رہتی ہیں. کہ اگر کوئی مرد آ جائے, یہ آ جائے, وہ اداس نہ جائے, اسے تو اللہ محافظ ہے, اللہ کی پناہ اس میں لے لیں, کیونکہ وہ تباہ ہو گیا. یہ چھوڑیں گی نہیں. اگر اس کو یہ عورت پسند نہیں آ رہی تو دوسری ثابت کریں گے. اگر دوسری نہیں پسند آ رہی تو تیسری رکھی, تیسری تو چوتھی, کیونکہ کوئی نہ کہیں تو اس کا نشان لگ جائے گا. نشان لگنے کا مطلب جیب خالی, آدمی تباہ ہو گیا. صحیح ہے, یہ اللہ سے رابطہ, بس اللہ ہی بچائے. ایسی عورتوں کو میں نہیں بتا رہی کچھ بھی, پر یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ محافظ اس کو. یہاں کا قانون کچھ نہیں کر سکتا, یہاں کی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. اتنی پاورفل عورتیں ہیں, ان میں اتنی کشش ہوتی ہے نا کہ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. اگر گورنمنٹ کی تک پہنچ گئی نا ان کا بھی دل دگدگائے گا کہ چلو باپ بچ گیا کیونکہ بڈھا ہو چکا ہے. بچوں کو کیسے بچائے گا, بچے پھنسے نا. باپ چلو بہت سمجھدار ہے, ملک سنبھالا ہے, تو اس کے بچے تو پھنسیں گے نا. وہ پیسے خرچ کریں گے, وہ جائیں گے, ان کا رجحان ہی ہٹ جائے گا, نماز میں دل ہی نہیں لگے گا, رجحان ہی نہیں ہوگا. تو ایسی قوم کو آنے کیوں دینا. یہ سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کے بارے میں پتہ لگانا ہے نا, آرام سے ایک کال سے پتہ لگا دیں کہاں پر ہے, ابھی کیا کر رہی ہے, کس ہاسپٹل میں, آرام سے A to Z پتہ چل گیا سب. کیونکہ یہ نرسوں میں بھی ملیں گی, یہ کچرے عورتیں ہوٹل میں بھی ملیں گی, ریسٹورنٹ میں بھی ملیں گی, گھروں میں نوکر کے طور پہ بھی ملیں گی. ایک گندا بیج ہر جگہ پہ ہے جو کانٹیکٹ دیتا ہے کہ عورت کے پاس آدمی نہیں رہا, آدمی آتا جاتا نہیں ہے,
میرے خیال میں صاف عورت ہے، چل اس پہ حملہ کرتے، پھر اس کے حساب سے جادو شروع ہو جاتا ہے کرنا. پھر عورت آہستہ آہستہ اس کے بچوں میں دل نہیں لگتا، گھر میں دل نہیں لگتا. یعنی کہ وہ گھر میں نہیں رہتی بعد میں. یعنی کہ گئی عورت ختم. ایک نہیں، یہاں بہت حادثے ہو چکے ہیں. 5 بچے والی عورتیں بھاگ چکی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سی لوگ، بہت سے. ملک صاف کر، ملک سڑک نہیں. عورتیں صاف کر، عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، رنڈیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. خود تو رنڈیاں بن گئی، اپنی بیٹیوں کو بھی رنڈیاں بنا رہی ہیں. ان کو بتا یہ جادو ہوتا ہے. جب کرنا شروع ہو جائے نا تو قابو نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. میں کہہ رہی ہوں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اگر ماں نہیں پسند آ رہی بچیوں کو آگے رکھتے ہیں. یہ اتنا سپیڈ میں ہے، اور اس سے زیادہ اسٹرانگ دھندا یہاں پر دنیا میں ورلڈ وائڈ میں ہے ہی نہیں. مراکن اس میں ملی ہوتی ہیں، فلپینیاں ملی ہوتی ہیں، اس میں ملباریاں ملی ہوتی ہیں. سب سے زیادہ ہاٹ لوڈ یہ لوگ ہیں، افریقن ہوتی ہیں. کچھ بھی کرنا ہے نا، یہ چھوڑیں گی نہیں. نہ یہاں پر سیلری اچھی، اور یہ لوڈ بھی ہے. یہ چیخ یعنی کہ پکڑ پکڑ کے بلاتی ہیں. پانی والا جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، نیچے کھڑی ہو جاتی بچیاں کہ بچی لیتی جوان لڑکی. اور یہ پوری طریقے سے گندی ہے، ان میں کچھ صفائی نہیں ہے. 50 مرد 60 مرد لپٹانے کی قابل چھوٹی سی لڑکی، چھوٹی سی. کیسے اپنے ملک نہیں دیکھتے ہیں؟ کل یہاں پر ہے تو کل تیرے بچوں کے پاس ہے. اتنی گندی بدبودار اڑتے. اینی ویز میرا کام تھا میسیج دینا. میں ہمیشہ وہی میسیج دیتی ہوں جو مجھے الرٹ کرتا ہے بعد میں، کیونکہ میں یوٹیوب دیکھتی رہتی ہوں. جو مجھے لگتا ہے تو میں بہت سوچتی ہوں کہ میں بتا دوں، شیئر کر دوں. باقی اللہ مالک. جتنا ہو سکتا ہے نا میں کوشش کرتی ہوں سچی سے. کوئی مجھے دشمن سمجھے، کوئی مجھے مارنے کا پلان کرے، پر میں بتا دیتی ہوں. وہ CID یہاں کی نہیں بتائیں گے جو میں بتاتی ہوں. پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ میں جاتی ہیں باتیں، ملکوں میں جاتی ہیں، آفیسروں میں گھومتی ہیں. جو میں بتا رہی ہوں نا، اس سے زیادہ ورسٹ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ برا ہو رہا ہے. یہاں کے پولیس بیٹھے ہیں بیکار، یہاں کے آفیسر بیٹھے ہیں بیکار. جو میں بتاتی ہوں اس پہ ذرا دھیان رکھ. پہلے عورتیں باہر گھومتی تھیں، اب گھومتی نہیں ہیں، تو پتہ پکڑی جائیں گی یا ان کے دھندے زیادہ ہو جائیں گے. وہ گھر میں بیٹھی ہوئی کروڑ لپٹاتی ہیں. اور ایک نہیں ہے، کیونکہ ایک تو کر ہی نہیں سکتے. بہت سی وینیں آتی ہیں جاتی ہیں، گاڑیاں بھر بھر کے، وہ خراب ہو جاتی ہیں، ہاسپٹل میں علاج کرتی ہیں. اور جس سے علاج کرتی ہیں، جس ٹول سے وہ علاج کرتی ہیں اپنے نیچے کا اوپر کا پرائیویٹ پارٹ، اس کے بعد پھر ہم لوگ جاتے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہے، انفیکشن ہو گیا ہے، پریگننسی کیوں نہیں ہو رہی، پتنی پیشاب کیوں نہیں آ رہا، چیک اپ کراتے ہیں. ٹھیک ہے. پتہ چلا مجھے کہ وہ چیزیں جو ٹولز ہوتی ہیں عورت کے پرائیویٹ پارٹ پہ یوز کی جاتی تو صاف بھی نہیں کیے جاتے. اور میرا وہی دن ہے، اور آج کا دن ہے سچی سے. میں کبھی پہلے ہر سال چیک اپ کراتی تھی، اور اب میں چھوڑ دی. میں مرنا تو اللہ نے لکھا ہے موت، کینسر لکھا تو اللہ نے لکھی ہے موت. کینسر لکھی میں نے ایک گچرا وچرا نہیں ڈالنا، نہ میں نے اپنا چیک اپ کرانا. پہلے میں ہر سال کرواتی تھی، کیونکہ اچھا ہوتا ہے پتہ کرنا کسی ایج میں بھی کیا ہو. آپ کی ایکسرسائز صحیح نہیں ہو رہی، آپ کو پروٹین یا طاقت ایسے کچھ نہیں مل رہی، تو یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں گندگی کی وجہ سے، رطوبے کی وجہ سے، بہت سی چیزوں کی وجہ سے.
تو میں نے سوچا میں چیک اپ کراتی تھی، اب میں نے سب چھوڑ دی. جب یہ پتہ چلا نا یہ ٹولز ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ صاف کرنا بھی پسند نہیں کرتے، تو میں نے چھوڑ دیا سب کچھ. اب یہ بتا رہی ہوں ان کے بارے میں کہ ان کے لیے رکھو سارے باتھ روم، آئی مین کہتی کچن کہہ رہی باتھ روم، ہاسپٹل سارے. پتہ ہے آپ وہاں کے ہاسپٹل میں اسٹے کرو گے، آپ ختم ہو چکے، آپ کے نیچے ختم ہو جائے گا. لگتا ہے کہ بس استغفر اللہ، کتے کی طرح خارش کرتے کرتے نیچے سے باہر نکلو، باہر بھاگو سیدھا. یہ کیا ہو گیا اتنے گندے باتھ روم میں؟ کیونکہ میرے خیال میں یہی ایڈمٹ ہوتی ہیں اور یوز کر کے جاتی ہیں، اور پھر ہم جیسے لوگ آ جاتے ہیں ان میں صفائی بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پر پوری ہوئی. باقی خود ہی اپنے سے سوچنا آگے کیا کیا ہو رہا ہے. میری بات ہوتی ہے صرف میں نے ٹاپک کھولنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے. اس کے بعد کسی نے شیئر کرنا نہ کرے، سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے مشکل نہیں ہے، میری پرابلم نہیں ہے. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی فیکٹ بتاتی ہوں. باقی دنیا میں بہت سے مسئلے ہیں، بے انتہا بے حساب، بہت سے مسئلے ہیں. ابھی ہم چلتے ہیں، ہمارا کام پورا ہو، ہمارا فرض پورا ہو. ایک بات بتانی تھی سو بتا دی. باقی اللہ حافظ. اتنا خیال رکھنا، بہت سا خیال رکھنا. یہ دنیا جتنی بڑی ہے نا اتنی گندی بھی ہے. پہلے تو بڑی تھی اب اتنی گندی بھی ہوتی جا رہی ہے. استغفر اللہ. چلیں، اللہ حافظ.